أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں، ناپاک ہونے کی صورت میں، الا عابری سبیل، سوائے راستہ گزرتے ہوئے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یعنی کوئی شخص کسی جگہ پر ہے لیکن حالت جنابت میں ہے، اسے مسجد میں سے گزرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ گزر سکتا ہے مسجد میں سے، ورنہ ناپاک آدمی کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس مٹی کو مسح کر لیا کرو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر یوں کر کے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب، یشترون الضلالۃ، کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز اور کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو اپنے اصل محل سے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنا تو چاہیے سمعنا وَأَطَعْنَا، وی لسن اینڈ اوبے، لیکن ذرا منہ کو یوں کر کے عصینا کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو مجلسی کلمہ تھا یہ گزر چکا ہے پہلے بارے میں بھی، کہ رائنا ہماری رعایت کیجیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آئی بیگ یو پارڈن، ایکسکیوز می، اس کے لیے جو عربی کا محاورہ تھا وہ ہے رائنا، ہماری رعایت کیجیے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، رائنا کر کے منہ مروڑ کے رائنا کہہ دیتے ہیں اے ہمارے چڑواہے، تو اس پر ذکر آ رہا ہے وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین حق پر طنز کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے اور ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ مناسب بھی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر کم ہی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسح کر دیے جائیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم ان کو تمہاری پیٹھوں کی طرف یوں کر کے پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، البتہ اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھ دیا کہ اس کا بھی کوئی شریک ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حاجی بنتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے۔
ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسی ڈٹائی سے بہتان باندھتے ہیں اللہ پر۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے ان مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے حصہ عطا کیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو ٹونے اور طاغوتی قوتوں پر تو یقین رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر کہیں ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے حصہ عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت عطا کی اور انہیں عظیم مملکت بھی عطا کی۔ بنی اسرائیل کی بڑی بڑی مملکتیں، حضرت سلیمان کی حکومت، داؤد علیہ السلام کی حکومت، اس طرح مکابی سلطنت، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسرائیلی حکمران ہیں اور اسرائیلی حکومتیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لانے سے رکے رہتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، اور ہر مرتبہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں اور جلدیں عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ جو برننگ سینسیشن ہے وہ سکن کے اندر ہوتی ہے، اللہ نہ دکھائے، لیکن کبھی آپ کو موقع ملے کہ ہسپتال میں کسی ایسے شخص کو دیکھنے کا جس کی ساری جلد جل گئی ہو، تو آپ کو دیکھ پر خوف آئے گا اور آپ کے جسم میں درد شروع ہو جائے گی، لیکن وہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو درد نہیں ہو رہی کہ اس کی جلد ہی نہیں ہے۔ جلن جو ہے وہ جلد میں ہوتی ہے، جب جلد جل جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ان کو تکلیف دینی ہے جہنم میں، جب ان کی ایک جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی جلد عطا کرے گا تاکہ وہ پین فیل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے بچائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کر رہے کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وندخلہم ظلا ذلیلا، اور ہم انہیں رحمت کی گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تم عدل سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکم، اور جو تم میں سے فیصلہ کرنے کے اہل ہوں ان کا کہنا مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی چیز میں متنازع ہو جاؤ، ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تمہارے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ریفر کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ کار بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ طاغوت سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ
انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہی میں بہت دور بھٹکا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے پاس، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے پاس آنے سے بری طرح رکتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آن پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو پھر آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہمارا ارادہ صرف بھلائی اور فریقین کے درمیان موافقت تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا ایک واقعہ کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی نے خواہش ظاہر کی کہ چلو اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، لیکن منافق کو یہ پسند نہیں تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول عدل کریں گے اور وہ حق پر نہیں تھا۔ تو بہرحال بادل ناخواستہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس لیے کہ اب مسلمان ہونے کے ناطے اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ڈگری دے دی، تو وہ کہتا ہے کہ چلو ابو بکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے تو پہلے اس منافق نے اپنا کیس بیان کیا، تو اس یہودی نے کہا کہ یا ابو بکر، ہمارے اس کیس کا فیصلہ اللہ کے رسول پہلے میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بس پھر اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو بس پھر میرا بھی فیصلہ ہے، جاؤ۔ لیکن اب وہ منافق سمجھتا تھا کہ حضرت عمر کو کفر سے بڑی نفرت ہے اور بڑے سخت آدمی ہیں، وہ شاید میرے حق میں فیصلہ دے دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلو عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، پھر منافق نے اپنا کیس پہلے بیان کیا، تو یہودی نے بتایا کہ اے عمر، ہمارا یہ فیصلہ، اس ہمارے معاملے میں یہ فیصلہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر یہ سن کر اندر چلے گئے، اندر سے تلوار لے کے آئے اور آتے ہی منافق کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب انہوں نے مچایا شور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قصاص لینے کے لیے اور دیت کے لیے کہ عمر کو پھانسی دی جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس نے ہمارا بندہ خام کا قتل کر دیا۔ اب یہ سارا اس پر جو بیان ہو رہا ہے کہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ ہی نہ کرائیں، اور پھر جب مصیبت آ جاتی ہے ان پر کوئی، تو پھر وہ وائلہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مطلب تھا کہ کوئی ایسا کو پیچ اپ ہو جاتا اور ایک طرف کا فیصلہ نہ ہوتا۔ یہ ساری بات کی باتیں ہیں کہ جو ہمیشہ ایسے معاملات میں ہوتی ہیں کہ اگر فیصلہ اپنے حق میں مل جائے تو پھر جج جو ہے بڑا عادل معلوم ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ خلاف دے دے جج تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا انفیئر جج ہے۔ اور یہ روز آپ یہی کچھ سنتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، بھیدوں کو جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، ان سے کنی کترائیے۔ اصل ترجمہ یہ ہوگا وعظہم، اور انہیں سمجھائیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں ایسی بات کہیے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم کو اس کا کہنا مانا جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہم اللہ، اور اللہ کے رسول بھی اللہ سے ان کے حق میں استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام الجھے ہوئے معاملات میں آپ کو جج نہ بنائیں۔ فیما شجر بینہم، جو معاملات ان کے درمیان الجھے ہوں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں۔ ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے اندر وہ جتنے لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، حکم ہوا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے
ان کو خود قتل کرے۔ تو یہ شکر کرو کہ یہ حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب اخرجوا من دیارکم، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو اس صورت میں کم ہی یہ اس فیصلے پر عمل کرتے، اس حکم پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ بھی وہ بن جاتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم لازماً انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ڈائریکشن بھی دیتے اور سیدھے راستے پر بھی چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ سورہ فاتحہ میں جو آیا نا، ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین، اور شہداء و صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور وہ بہت اچھے ہوں گے بطور رفیق اور ساتھی کے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے ہتھیار سنبھالو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے جنگ کے اندر۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، پھر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ تو کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ میں اس جنگ میں موقع پر موجود نہیں تھا، ورنہ میں بھی شاید مارا جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو، یعنی فتح نصیب ہو جائے، لَيَقُولَنَّ، تو کہتا ہے کہ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو پھر ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کو بڑی پرانی دوستی اور الفت و محبت تھی، اور کہتا ہے یا لیتنی، او کاش، کنت معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، یعنی میں بھی مال غنیمت میں سے وافر حصہ پاتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کر چکے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی چھوڑ کر آخرت کو اوپ کر چکے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر مارا جائے، قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ غازی ہو یا شہید، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، جبکہ بے بس لوگ، اپریسڈ، من الرجال والنساء والبلدان، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی میں سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی خاص حامی، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جبکہ کافر طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم جنگ کرو شیطانوں کے دوستوں کے ساتھ، شیطانوں کے موریوں کے ساتھ زیادہ صحیح ہوگا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن کوئی قرآن مجید میں حکم نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نے
وہی خفی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی، آپ نے صحابہ کرام سے کہی، اور یہ ہمارے آبزرویشن میں ہے، لیکن اب اس کو باقاعدہ رجسٹر کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، پھر ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو تو نے ہمیں کچھ دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، حقیر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور ذرا برابر بھی تم پر کوئی دھاگا برابر بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان موت سے ڈرنے والوں کو کوئی کامیابی، یقولوا، تو کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، یقولوا ھذا من عندک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، معاذ اللہ، قل کل من عند اللہ، یہ آج بھی زمین پر ایسے ہی ہوگا، قرآن مجید زندہ کلام ہے، اور قیامت تک جب بھی یہ معاملات جو بیان ہو رہے ہیں آئیں گے تو وہ الفاظ 100% صحیح زبانوں پر آئیں گے، کہ جب کامیابی ہو تو وہ اللہ کی طرف منسوب کی جائے، اور جب ناکامی ہو تو پھر جو بھی قائد ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ یہ آج بات نوٹ کر لیجئے مجھ سے، اور پھر ذرا خارج میں اس کو دیکھیے، اور صدق اللہ العظیم کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ کل بھی میں نے عرض کہا تھا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام اگر ہم سمجھنے لگیں اس دورہ ترجمہ قرآن کے بعد، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت کچھ پا لیا، اور یہ بھی محسوس ہونے لگے کہ یہ زندہ کلام ہے اور یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی کہہ دو کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھی پہنچی تمہیں بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو جو بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے یہ تمہاری اپنی کسی خرابی کی وجہ سے پہنچتا ہے، جیسے غزوہ احد کے بارے میں پڑھ کے آئے نا سورہ آل عمران میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کامیابی دے دی تھی، لیکن تمہیں جو سارا نقصان پہنچا وہ کس وجہ سے، تمہاری اپنی اس غلطی کی وجہ سے، اس کو یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ارے نبی ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس بات پر گواہ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو منہ پھیرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، سو بٹ نوٹ وری، ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے کچھ لوگ راتوں کو مشورہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں اس کے خلاف کہ جو تم کہتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی بات کی کیسے نفی کرنی ہے، کیسے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات نہ مانے، یعنی اس کو پروموٹ کرنا کہ ڈونٹ لسن ٹو ہم، بات نہ مانو ان کی، زیادہ لفٹ نہ کراؤ ان کو، یہ کیا تھا، یہ منافقین کا ایک مخصوص طرز عمل تھا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، وہ جن مشوروں میں راتیں بسر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا جا رہا ہے، فاعرض عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیریں، پرواہ نہ کریں ان کی، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی، او الخوف یا خوف کی، اذاؤ بھی، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کیا ہی اچھا ہوتا کاش وہ اس کو ریفر کرتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ان کو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی تحقیق کر لیتے وہ لوگ کہ جو اس میں سے نتیجہ اخذ کرنے والے ہیں ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی مگر تم میں سے کچھ۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس لڑو اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، تم سے جواب دہی صرف تمہاری اپنی ذات کی ہوگی، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ترغیب دلاؤ، عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑ دے زور کافروں کا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْقِيلًا، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور سب سے زیادہ سزا دینے والا ہے۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہو کفل منہا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور نگران ہے۔ وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ، جب بھی تمہیں سلام گریٹ کیا جائے، سلام پیش کیا جائے، فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کا جواب دو اس سے بہتر، او ردوها، یا لوٹا دو ایسا ہی، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، تم منافقین کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو۔ اور یہ آج بھی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، جب بھی کوئی جماعت ان کے خلاف ایکشن لینے لگی تو جماعت کے بہت سے اہم جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ایکشن نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف، ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی یہی چیز ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کے سبب ان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تم اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور دل سے چاہتے ہیں یہ منافق کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ فتکونون سواء، تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں ملے انہیں قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی سمجھو مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ جا ملیں کسی ایسی قوم سے کہ جو تمہاری الائی ہو، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ آئیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا وہ جنگ کریں خود اپنی قوم کے ساتھ۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہے تو وہ ان کو تم پر مسلط کر دے، فلا قاتلوکم، اور پھر وہ تم سے جنگ کریں۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے لڑنے سے، فلم یقاتلوکم، اور تم سے کبھی نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کی درخواست کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہیں کسی اقدام کا جواز بھی نہیں دیتا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، تم عنقریب پاؤ گے کچھ اوروں کو کہ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور امن سے رہیں اپنی قوم سے بھی۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندے منہ جا پڑتے ہیں اس میں۔
فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ کنارہ کش ہوں یہ لوگ تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ہی تمہیں سلام پیش کریں یعنی صلح کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو۔